نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے، اور صرف نام نہیں لکھا بلکہ ابو حنیفہ لکھنے کے ساتھ لکھا الامام الاعظم، امام اعظم ہے یہ، اور 1 لاکھ کم سے کم حدیث یاد ہوگی۔ اس کے باوجود یہ جو کہہ کر کے لوگ اپنے نام اعمال کو خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت اجاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، وہ بہت زیادتی کرتے ہیں اور آج کی زبان میں دھاندلی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے عالم ہیں شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو نقل کرنے والے ہیں ابن حجر مکی۔ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں اس بات کو نقل کیا ہے انہ ادرک جماعت من الصحابہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے، ایک بڑی جماعت کو پایا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو نقل کیا ہے۔ ہمیں آگے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں، اس لیے آپ دوسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، امام اعظم کہہ رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک دھوکہ لگ جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دھوکہ یہ لگتا ہے امام اعظم یعنی سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو حنیفہ کیسے سب سے بڑے امام ہو گئے؟ سمجھے آپ نے دھوکہ؟ مارکیٹ میں ایک دھوکہ چلایا جاتا ہے، وہ یہ کہ امام اعظم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، ابو حنیفہ کیسے امام اعظم بن گئے؟ تو دوستو بات کو سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ابو حنیفہ سے کمپیئر کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور دھاندلی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں سے کمپیئر کیا جائے گا، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اعظم کہا ہے، اور ہم نے نہیں، بڑوں نے کہا ہے، انہوں نے اس معنی میں کہا ہے کہ یہ تمام اماموں میں بڑے تھے۔ سمجھے آپ نے بات کو؟ تو یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، اور لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بابا ہم کریں کیا؟ آج تک ہم تو شرکیہ باتیں کر رہے تھے، آج تک ہم غلط باتیں کر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہہ کر کے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ امام اعظم کے کیا معنی ہیں۔ تو یہ امام اعظم کا لقب دینے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا ہے، آج کے عالم نہیں، آج سے 700 سال پہلے کے عالم ہیں، آج سے 700 سال پہلے کے عالم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو امام اعظم لکھا ہے۔ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب لکھی ایک موٹی سی، اس پوری کتاب ہی کا نام رکھا الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، کہ امام اعظم کی شان میں یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں، پوری کتاب ہی لکھ ڈالی انہوں نے۔ اور بھی حوالے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں کچھ دوسرے حوالے کی طرف کہ ہو سکتا ہے اس کو سننے کے بعد شاید لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ملے۔ ایک فرقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس فرقے کے علماء کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کے اوپر ایک سوانح حیات لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے معاصر صدیقی۔ معاصر صدیقی میں 5-6 جگہ پر امام اعظم لکھا ہے، اسی فرقے کے گھر کی کتاب۔ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی 2 کتابوں میں امام صاحب کو امام اعظم لکھا ہے۔ صادق سیالکوٹی صاحب ہیں، صادق سیالکوٹی صاحب نے اپنی 2 کتابوں کے اندر امام اعظم لکھا ہے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک فرقے کا تعارف کرانے کے لیے، نام ہے کتاب کا تاریخ اہل حدیث، اس کے اندر بھی انہوں نے امام صاحب کو امام اعظم لکھا ہے۔ اب بتائیں، جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ امام اعظم کہنا غلط ہے، امام اعظم تو حضور تھے، ابو حنیفہ کیسے امام بن گئے، تو کیا یہ سارے کے سارے لوگ غلط بات لکھ رہے ہیں؟ جو پرانے تھے، جو بڑے تھے، جو وہ تھے جو ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے اور اسلاف ہیں، اور جو وہ تھے جو تمہاری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں قرآن کریم ہم نے سنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنایا، ان کی شان میں امام حضرات بھی کچھ کہتے ہیں۔
دوستو ایک بات بتاتا ہوں میں آپ سے، دیکھیں محلے کا ایک ایسا آدمی جو کوئی چھوٹا سا کام دھندا کرتا ہے، وہ اگر ایڈوکیٹ کے بارے میں کچھ بولے تو اس کی بات مانی جائے گی؟ مانی جائے گی؟ اچھا اگر ایک ایڈوکیٹ دوسرے ایڈوکیٹ کے بارے میں بولے تو مان لی جائے گی؟ ایک ڈاکٹر کے بارے میں، محلے کے مؤذن صاحب اگر ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بول دے مان لی جائے گی؟ ڈاکٹر اگر بولتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں تو مانی جائے گی؟ اب میں آپ کو امام اعظم کی شان سناتا ہوں، قرآن پاک سے سنانے کے بعد اور حدیث پاک سے سنانے کے بعد۔ امام اعظم کے بعد اگر کوئی امام ہے تو امام مالک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضور کی سنتوں سے اور حضور کے شہر سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے مدینہ شہر کبھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کیا کہتے ہیں؟